السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ کہف آیت نمبر 55 تا 59۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ جیسے کہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مثالوں کے ذریعے سے بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن ایک انسان جو ہے وہ بہت ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ اب اس کے آگے بات یہی بتائی جا رہی ہے کہ ایک تو انسان کیوں نہیں بات مانتا جبکہ اس کے سامنے ہدایت آ گئی ہے، یا تو وہ ضد، اناد اور ہٹ دھرمی میں مبتلا ہے، یا پھر وہ عذاب ہی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ تو آئیے آگے کی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 55۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا۔ ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روک دیا؟ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے، یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتے دیکھ لیں۔ ایک اور ترجمہ دیکھیے۔ اور نہیں منع کیا لوگوں کو اس سے کہ ایمان لائیں وہ جب آ گئی ان کے پاس ہدایت اور مغفرت طلب کریں اپنے رب سے، مگر اس بات نے کہ پیش آئے ان کو معاملہ پہلے لوگوں کا سا، یا آئے ان کے پاس عذاب مختلف قسم کا۔ یعنی یہاں پر ایکچولی ان لوگوں کی بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، حالانکہ ان کے پاس الہدا یعنی ہدایت، اور یہاں اس سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے مختلف درجات بتائے ہیں کہ لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی، اس ہدایت کی وجہ سے ان کے سامنے دونوں راستے واضح ہو گئے ہیں۔ جو گمراہی کا راستہ ہے وہ بھی ان کے سامنے واضح ہو چکا، جو حق کا راستہ ہے وہ بھی ان کے سامنے واضح ہو چکا۔ حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز ہدایت ان تک پہنچ چکی، ان پر حجت قائم ہو چکی، لیکن ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ دراصل یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ وہ حق کو پہچانتے نہیں ہیں، وہ حق کو پہچانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کیا حق ہے، کیا درست ہے، کیا صحیح ہے۔ اصل ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ دراصل ان کا ظلم اور ان کی عداوت ہے، ان کا اناد ہے۔ اب کوئی چیز باقی نہیں رہی سوائے یہ کہ اب یا تو سنت الہی کے مطابق وہی عذاب آ جائے ان کے اوپر جو پہلے کی قوموں کو آیا تھا، جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، ان سب پر عذاب آیا۔ تو ان لوگوں نے ایمان نہیں لایا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا۔ تو یہاں پر اب یہ اہل مکہ یا قریش یا جو بھی منکرین تھے اس وقت کے، جو کافر تھے، ان کے لیے یہاں پر دراصل بات کی جا رہی ہے کہ ان کے پاس قرآن، اللہ کی کتاب آ گئی، ان کے پاس نبی، اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیج دیا، ان کے پاس سب کچھ آ چکا، اس کے باوجود بھی وہ ماننے پر راضی نہیں ہے، تیار نہیں ہے، لہٰذا اب تو وہ عذاب ہی دیکھنا چاہتے ہیں، یا وہ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور یہ کہ ان کو ڈرنا چاہیے، اپنے کفر سے توبہ کر لینی چاہیے اس سے پہلے کہ ان کے اوپر عذاب آئے، اور وہ عذاب کو روکا نہیں جا سکتا۔ اور یہاں پر جو الہدا کی بات آئی ہے، الہدا ایکچولی کیا ہے اسے سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بعض لوگ اس کو سمجھنے میں جب غلطی کرتے ہیں تو پھر وہ اس سے وہ فائدہ بھی نہیں اٹھا پاتے۔ ہدا، ہا دال یا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ الہدایہ کے معنی ہوتے ہیں لطف و کرم کے ساتھ، یعنی خوشی کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا، اور اسی سے ہدیتن ہے جس کے معنی اس تحفے کے ہیں جو بغیر کسی عوض کے دیا جائے، یعنی اگر کوئی آپ کو تحفہ دے اور اس کے بدلے میں اسے کوئی خواہش نہ ہو، تو عام لفظوں میں یا عام طور پر دلالت اور رہنمائی کے لیے ہدیتو کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اہدیت الہدیہ، میں نے ہدیہ بھیجا، اور اہدیت الی البیت، میں نے بیت اللہ کی طرف ہدی بھیجی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہدایت ایک تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ہدایت کی جو اسٹیجز ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک تو تحفے کے معنی میں ہوتا ہے، اور تحفہ بھی کیسا جو بغیر کسی معاوضے کے دیا جائے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ اپنی بہن کو تحفہ دے رہے ہیں تو آپ کے دل میں کوئی خواہش نہیں ہے کہ مجھے بدلے میں میری بہن بھی تحفہ دے، تو بغیر کسی عوض کے جو تحفہ دیا جائے اس کو ہدیہ کہتے ہیں۔ اور کسی کی خوشی خوشی، دل کی خوشی اور ثبات کے ساتھ رہنمائی کرنا، اس کو بھی ہدیہ کہا جاتا ہے۔ اب پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہدایت وہ ہے جو عقل کو اپروچ کرے، اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو
ہدایت دی ہے، ہر جاندار کو ہدایت دی ہے. جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے کہ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر مخلوق کو اس کی بناوٹ عطا فرمائی، پھر ان کی خاص اغراض پوری کرنے کی راہ دکھائی. یعنی جانوروں کو بھی ہدایت دی گئی، رہنمائی دی گئی ہے کہ وہ اپنا کھانا کہاں کیسے کھائیں. جیسے جو چارہ کھانے والے جانور ہیں ان کو یہ ہدایت دی گئی ہے، ان کو کوڈ کیا گیا ہے کہ وہ چارہ کھائیں گے، وہ کسی جانور کا گوشت نہیں کھائیں گے. لیکن جو جانور جیسے کہ شیر ہے، چیتا ہے، یہ جو دوسرے سے جانور ہے جو دوسرے جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں، تو ان کو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر فیڈ کر دیا، ان کو وہ راستہ دکھا دیا کہ تمہیں یہ دوسرے فلاں فلاں جانوروں کا گوشت کھانا ہے. تو ایک ہدایت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دی، اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کو دی ہے، جس کے مطابق وہ کام کرتا ہے، جیسے اس کو ساخت دی گئی ہے اس کے مطابق وہ کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، ایک ہدایت یہ ہے، یہ ہدایت کا پہلا سٹیج ہے. دوسری ہدایت وہ ہے، یا دوسری قسم ہدایت کی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیج کر اور کتابیں نازل فرما کر تمام انسانوں کو نجات کی راہ کی طرف دعوت دی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے، اپنی کتابوں کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت دی کہ آؤ اس کو مانو تاکہ تمہاری نجات ہو سکے، تم کامیاب ہو سکو. جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اور ہم نے بنی اسرائیل میں سے دین کے پیشوا بنائے تھے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے. اس میں ہدایت کے یہی معنی مراد ہے، یعنی نبیوں کو اور کتابوں کو بھیج کر ہدایت دینا. اور تیسرے معنی آتے ہیں توفیق خاص کے لیے لفظ آیا ہے جو ہدایت یافتہ لوگوں کو عطا کی جاتی ہے. جیسے کہ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى، جو لوگ قرآن سنتے ہیں یا جو لوگ قرآن پر ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ اور ہدایت دیتا ہے، مزید ہدایت سے نوازتا ہے. یا پھر مَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اس کے دل کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے ان کے ایمان کی برکت سے ان کو ان کا رب راستہ دکھائے گا. پھر والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جن لوگوں نے ہمارے دین کے کام میں کوشش کی ہم بھی ان کو ضرور اپنے راستے دکھائیں گے. تو یہ کیا ہے؟ یہ جو تیسرے نمبر کی جو ہدایت ہے یہ کیا ہے؟ یہ جب تک کہ سیکنڈ نمبر کی ہدایت نہیں ملتی ہے تیسرے نمبر کی ہدایت نہیں مل سکتی. ایک تو دیکھیں عام ہدایت ہے، اور ایک عام ہدایت کا مطلب کیا ہے کہ رہنمائی کرنا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کی رہنمائی کی ہے. جیسے اگر کوئی نان مسلم بھی ہے تو اس کو فیڈ کر دیا گیا ہے، ایک نان مسلم ایک انسان کو فیڈ کر دیا گیا ہے کہ تمہیں کیا کھانا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، کون سی چیزیں تمہارے لیے نقصان دہ ہے. ٹھیک ہے، نارملی کہ آگ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، تم گڑھے میں گرو گے تو یہ تمہارے لیے نقصان پیدا کرے گی یہ بات، یا پھر تمہیں کدھر چلنا ہے، جو راستے ہیں وہ سب بتا دیا گیا، فیڈ کر دیا گیا. ٹھیک ہے، ایک نارمل ہدایت جو ہر ایک کو دی ہے اللہ تعالیٰ نے. دوسری ہدایت کیا ہے؟ جو نبیوں اور کتابوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بھیجی تاکہ انسان اس ہدایت کو قبول کر کے اپنی نجات حاصل کر سکے، یعنی وہ عذاب سے اور جہنم سے بچ سکے. اور وہ ہے نبیوں اور کتابوں کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت بھیجی جو نجات کی راہ دکھائی. اور یہ پھر کیا ہوگا؟ ہم اس کو اپنی عام زبان میں کہہ سکتے کہ اسلام کی توفیق ملنا، یعنی اسلام کا قبول کرنا، دین اسلام کو فالو کرنا. اور جب یہ دین اسلام انسان قبول کر لیتا ہے تو پھر یہ تیسری نمبر کی جو ہدایت ہے پھر تب اس کو وہ ملتی ہے. یعنی دین اسلام کی وجہ سے اس کو یہ تھرڈ نمبر والی جو سب سے ہائیسٹ لیول ہے ہدایت کا وہ اس کو مل جاتی ہے کہ کسی خاص توفیق کا اس کو میسر آنا، یا اس کا نیکیوں میں مزید آگے بڑھنا، یا اس کا ایمان مزید اور آگے بڑھتا چلا جائے، یا ایمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو نئے نئے راستے سجھاتا ہے. جو لوگ بھی ایمان لاتے ہیں اور پھر اپنی ہدایت کے لیے وہ آگے کوشاں رہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے ان کو اور مزید راستے دکھاتا ہے کہ پھر وہ مزید نیکیوں کے راستے ان کے لیے کھلتے چلے جاتے ہیں. تو لہٰذا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہدایت پہلے تو آپ کو سوچ سمجھ کر قبول کرنی ہے جو سیکنڈ نمبر والی ہدایت ہے. اور الحمدللہ جو ہم پیدائشی مسلمان ہیں اللہ کا شکر ہے ہم کو یہ چیز بیٹھے بٹھائے گھر بیٹھے بٹھائے مل گئی، یعنی دین اسلام کی توفیق. اب اس کے بعد والی جو ہدایت ہے مزید ہم کو خود اپنی کوشش اور جدوجہد کر کے حاصل کرنی ہے. اور چوتھا نمبر ہدایت کا یہ ہے کہ ہدایت سے آخرت میں جنت کی طرف رہنمائی کرنا، یہ اس کا معنی ہوتا ہے. جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اور انہیں منزل مقصود تک پہنچا دے گا. اور ایک اور آیت میں آتا ہے کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو یہاں کا راستہ دکھایا، اور اگر اللہ ہم کو راستہ نہ دکھاتا تو ہم راستہ نہ پا سکتے تھے. تو یہ ہدایت کی 4 اقسام ہوئی. پہلی ہدایت جو ہر ایک کو دی گئی ہے عام، جو اس کے جسمانی یا اس کی عقل کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے.
دوسری ہدایت دین اسلام کی ہدایت ہے جو نبیوں کے ذریعے سے اور کتابوں کے ذریعے سے ملتی ہے۔ تیسری ہدایت یہ ہے کہ جب دین اسلام انسان قبول کر لیتا ہے اور نجات کا راستہ پا لیتا ہے تو وہ اپنی کوششوں کو مزید تیز کرتا ہے، یعنی وہ اپنی ہدایت میں اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، مزید نیک کام کرتا ہے اور نیکیوں پر نیکیاں حاصل کرنے کے راستے تلاش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راستے کھول بھی دیتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر جو ہدایت کے معنی آتے ہیں وہ ہے کہ آخرت میں جنت کی طرف رہنمائی کرنا، کہ یہی ہدایت پھر کیا کرتی ہے انسان کو آخر میں جنت یعنی اپنی منزل مقصود تک پہنچا دیتی ہے۔ تو ہدایت کی جو چاروں قسمیں ہیں اس کے درجہ بدرجہ یعنی 1 by 1 اسٹیپس ہیں۔ جس کو پہلے درجے کی ہدایت حاصل نہ اس کو آگے درجے کی ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی، یعنی آپ کو برابر وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہی چڑھنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اسلام قبول نہ کریں اور آپ بہت نیک بن جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر آپ نیک بن بھی جائیں گے، کوئی اگر نیک بن بھی جاتا ہے تب بھی اس کی وہ نیکیاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ اب یہاں پر جو بات سمجھنے کی کہ ایک انسان کسی دوسرے کو صرف خیر کی طرف دعوت دیتا ہے یا رہنمائی کرتا ہے تو یہ ہدایت دینا ایکچولی ڈائریکٹ ہدایت دینا نہیں ہوا، بلکہ آپ دعوت دیتے ہیں خیر کی طرف، اور پھر وہ ایکچوئل ہدایت دینا وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ کسی انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ کسی کو ہدایت دے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ تو رسولوں کا کام کیا تھا کہ وہ سیدھا راستہ دکھا دیتے تھے، اب اس کو ماننا نہیں ماننا سامنے والے کا کام ہے، اور کوئی انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ کسی کو ہدایت دے سکے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم جس کو دوست رکھتے ہو اسے ہدایت نہیں کر سکتے۔ ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کن کو ہدایت نہیں دیتا؟ جو ہدایت کو قبول کرنا نہیں چاہتے، جو ہدایت کو ماننا نہیں چاہتے، جو اس ہدایت سے اپنی نجات حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ الہدا اور ہدایہ دیکھا جائے تو ہم معنی ہیں، ایک الہدا ہے اور ایک ہدایہ ہے، لیکن قرآن نے ہدا کا لفظ خاص کر اللہ کی طرف سے جو ہدایت ہوتی ہے اس کے لیے استعمال کیا ہے، اور کسی انسان کی طرف اس کی نسبت نہیں کی، یعنی ہدایت اللہ کی طرف سے، جیسے کہ ھدی للمتقین، اولئک علی ھدی من ربہم ھدی للناس فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا، کہ جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا، کہ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی وہی فلاح پانے والے ہیں۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دو کہ اللہ کی ہدایت ہی دراصل ہدایت ہے، یعنی دین اسلام۔ تو یہ جو دین اسلام کی ہدایت ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ ان لوگوں کو دیتا ہے جن کے اندر اس کی تڑپ ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، کوئی خیر ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہدایت میں اپنے آپ کو آگے بڑھانا، یہ اس میں انسان کی بھی تھوڑی کوشش شامل ہوتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ بھی ہمارے راستے میں جدوجہد کریں گے، کوشش کریں گے، اسٹرگل کریں گے، ہم ان کے لیے مزید راستے کھولتے چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو 3rd نمبر والی ہدایت ہے اس کے لیے ہم کو اپنی خود کی کوشش کو مزید تیز کرنا پڑے گا۔ ہم کوشش اور جدوجہد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اور راستے کھولتا چلا جائے گا نئے نئے کام کے، اور پھر اس کی وجہ سے الحمدللہ ہم آخرت میں کامیاب ہو سکیں گے۔ تو یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کے سامنے ہدایت آ گئی، یعنی جو رسولوں کے ذریعے اور کتاب کے ذریعے آنی تھی وہ آ گئی، لیکن انہوں نے اس کا انکار کر دیا، لہٰذا اب یہ چاہتے کہ ان کے اوپر عذاب ہی آ جائے اور ان کا کام تمام کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تو ہدایت بھیج دی تاکہ وہ مغفرت طلب کرتے اور اپنے رب سے معافی مانگتے یا پلٹ آتے، لیکن ان کو تو کیا ہو گیا ہے، وہ ضد اور اناد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس لیے فرما رہا ہے کہ ہم رسول اس لیے نہیں بھیجتے بلکہ وہ اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے ہوتے ہیں۔ تو آگے کی آیت دیکھیے، آیت نمبر 56، وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور نہیں بھیجتے ہم رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر ہی، اور جھگڑا کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ساتھ باطل کے، تاکہ باطل کر دیں ساتھ اس کے حق کو، اور بنا لیا انہوں نے میری آیتوں کو اور اس چیز کو ڈرائے گئے تھے وہ اس سے ٹھٹا مذاق۔ ایک اور ترجمہ دیکھیے، رسولوں کو ہم اس کام کے سوا اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور تنبیہ کی خدمت انجام دے دیں، مگر کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو انہیں کی گئی مذاق بنا لیا ہے۔ اب یہاں پر لیدحدو لیزیلو، تاکہ وہ زائل کر دیں، ہنسی مذاق کر کے اس کو اڑا دیں، اس کی اہمیت کو کم کر دیں، اس کو کمتر بنا دیں اس کی اہمیت کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم رسولوں کو عبث اور بے فائدہ نہیں بھیجتے،
بلکہ رسولوں کو تو ہم اس لیے بھیجتے ہیں کہ لوگ ان کی دی گئی ہدایت پر عمل کریں. رسول اس لیے نہیں بھیجے جاتے کہ لوگ ان کو معبود بنا لیں اور انہیں کی پوجا کرنے لگیں، اور نہ ہی رسولوں نے خود کبھی معبود ہونے کا دعویٰ کیا ہے. اور رسول اس لیے بھی نہیں بھیجے جاتے کہ ان کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی ہے. نہیں، ہدایت تو اللہ کی طرف ہوتی ہے، وہ صرف ہدایت کی طرف دعوت دیتے ہیں. رسول لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. رسول لوگوں کو اللہ کی اطاعت پر اکساتے ہیں، ان کو دنیا اور آخرت کا جو ثواب ہے اس کی خوشخبری دیتے ہیں، اور جو نافرمانی کرنے پر عذاب ہے اس کا ڈراوا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیج کر دراصل اپنے بندوں پر حجت قائم کرنا چاہتا ہے. تو اب رسول آ چکے اور حجت قائم ہو گئی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے. لیکن ظالم ہمیشہ یا کفار جو ہے وہ ہمیشہ کیا کرتے ہیں، اپنے اوچھے ہتھ کنڈوں سے حق کو نیچے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، آرگیو کرتے ہیں. نہیں ماننا ہے تو اس کو حق کو غلط تصویر بنا کر اس کی پیش کرتے ہیں حق کی، اور چاہتے کہ لوگ اس کو نہ مانیں. تو جہاں تک ہوتا ہے منکرین یا کفار حق کو نیچے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کی یہ کوششیں سب کے ساتھ مل کر ہوتی ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ حق قائم ہو. اور اس کے لیے پھر انہوں نے رسولوں کا مذاق اڑایا، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں بھیجی اس کا مذاق اڑایا، اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا. جو کچھ ان کے پاس جو علم تھا دنیاوی یا جو بھی تکبر، اس کی وجہ سے وہ اتراتے رہے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دین کو، اپنے نور کو مکمل کر کے رہتا ہے، چاہے کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار گزرے. اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں فرماتا ہے بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق. سورہ انبیاء کی آیت ہے. بلکہ ہم تو باطل پر حق کے ذریعے سے چوٹ لگاتے ہیں جو اس کو نیست و نابود کر دیتی ہے، اور باطل دیکھتے ہی دیکھتے مٹ جاتا ہے. تو الحمدللہ ہمیشہ سے یہ اللہ تعالیٰ کا قانون رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے رسولوں کی مدد فرماتا ہے. آپ دیکھ لیں جتنے بھی انبیاء ہیں، نوح علیہ السلام کی وقت سے مثال لیں، نوح علیہ السلام ہے، ہود علیہ السلام ہے، صالح علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے. جتنے بھی لوگ یہ انبیاء تھے جو دین کا پیغام لے کر آئے، تو ہمیشہ سے ظالموں نے اور کفار نے ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی، ان کی بات نہیں مانی، اور ان کے فالوورز تھوڑے رہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کس کو سپورٹ کیا، کس کی مدد کی؟ کون غالب آئے؟ یہی تھوڑے سے لوگ جو رسولوں کے ساتھ تھے. اور جو باطل پرست طبقہ تھا، جو جھوٹا طبقہ تھا، وہ کیا ہوا؟ تباہ اور برباد ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے عذاب میں. حالانکہ ان کی میجورٹی تھی، لیکن ان کی میجورٹی کوئی کام نہ آئی. تو باطل ہمیشہ ختم ہو کے رہتا ہے اور ہمیشہ حق کی جیت ہوتی ہے. لہٰذا ہمیشہ اپنے آپ کو حق کے ساتھ رکھیں، کبھی باطل پرستوں کا ساتھ نہ دیں. یہ نہ سوچے کہ میجورٹیز اتھارٹی، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. نہیں، بلکہ حق کو ماننے والے ہمیشہ سے کم ہی رہتے ہیں، قلیل ہوتے ہیں. تو آپ ان کے ساتھ رہیے، ہمیشہ سچ کا ساتھ دیجیے. اور کیوں ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے بات کو واضح کرتا ہے کہ جو حق اور باطل کے بارے میں اللہ تعالیٰ بار بار ہم کو بتا رہا ہے؟ تو عربی کا ایک مقولہ ہے کہ اشیاء اپنی ضد ہی سے واضح ہوتی ہیں، بضدھا تتبین الاشیاء، کہ کوئی بھی چیز اپنی مخالف چیز سے پہچانی جاتی ہے، اپنے جو مخالف پیئر ہوتا ہے اس کو اس سے پہچانی جاتی ہے. جیسے کہ دن کا جو پیئر ہے کیا ہے؟ رات ہے. آپ دن کے اجالے کو کیسے سمجھ سکتے ہیں جب تک آپ رات کا اندھیرا نہ دیکھیں، یا آپ رات کے اندھیرے کو کس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں جب تک آپ دن کا اجالا نہ دیکھیں. اسی طرح سے چھوٹا بڑا، روشنی اور اندھیرا، یہ سب کیا ہے؟ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. تو اس سے پہچانے جاتے ہیں چیزیں. تو یہ جو حق ہے وہ کیسے پہچانا جائے گا؟ جب تک باطل اس کی مخالفت نہیں کرتا. تو ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا ہے کہ کافر حق کی مخالفت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں. اس کی مخالفت کرتے ہیں تو خود بخود حق واضح ہو جاتا ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی کوششیں کی. حج کے موقع پر ان لوگوں نے ایک بڑا گروپ بنایا اور مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ہم کیسے روکیں. تو ان لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے نے مشورے دیا. کس نے کہا کہ کاہن کہہ دو، کس نے کہا کہ ساحر کہہ دو، کسی نے کہا کہ جادوگر کہہ دو. تو اس وقت جو ولید بن مغیرہ تھا وہ سوچ میں پڑ گیا اور کہا کہ ٹھہرو میں اس کا حل بتاتا ہوں. پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کے اوپر الزام لگا دو، نعوذ باللہ، اللہ کے رسول پر کہ یہ ساحر ہے. اور سب لوگ وہ ایک ہو گئے اس پر، اور پھر اللہ کے رسول پر الزام لگا دیا گیا. اور جو بھی آتا تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کا پروپیگنڈا خود انہی کے حق میں ان کے خلاف کر دیا. کہ انہوں نے کہا کہ جو بھی قافلے والے آئیں گے حج کے لیے، جو بھی وفود آئیں گے، تو آپ ان سب کے سامنے کہیں کہ دیکھو یہاں ایک شخص ہے جو ساحر ہے، جو لوگوں کو اپنے سحر میں گرفتار کر لیتا ہے. وہ ایسا ساحرانہ کلام سناتا ہے کہ لوگ اس کے سحر میں گرفتار ہو جاتے ہیں. تو ایکچولی پھر کیا ہوا کہ ان کا جو پروپیگنڈا تھا وہ انہی کے خلاف استعمال ہو گیا. جن لوگوں کو نہیں بھی معلوم تھا رسول اللہ کے بارے میں، ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چل گیا.
جن لوگوں نے پہلے کبھی قرآن سنا نہیں تھا وہ لوگ بھی قرآن سننا چاہتے کہ اچھا ہم دیکھیں تو صحیح کہ ایسا کون سا ساحرانہ کلام ہے کہ جس کو سنتے سے ہی انسان اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے. اور کئی لوگوں نے جو ضماد ازدی تھے، ایک بہت مشہور، کہا جاتا ہے کہ بہت مشہور کاہن تھے، یمن سے آئے تھے اور واقعی میں بہت بڑے وہ اس وقت مانے جاتے تھے، جو ان کے زمانے میں ہوتے تھے کاہن یا جو بھی اس کو وہ کہتے ہوں عراف وغیرہ. تو جب یہ آئے مکہ تو لوگوں نے ان سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. لوگوں نے کیا کہہ رہے کہ آپ جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جن بھوت آئے ہیں ان کو اتار دیجئے. تو وہ کہنے کہ ٹھیک ہے میں علاج کر دوں گا. اور وہ اللہ کے رسول سے ملے اور کہا کہ اچھا ٹھیک ہے بتائیے کہ آپ کون سا کلام پیش کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھ کر سنایا قرآن میں سے. تو اتنا حیران ہو گئے بہت زیادہ، کہنے لگے کہ آپ نے کیا چیز سنائی، دوبارہ سنائیے. اللہ کے رسول نے دوبارہ پھر سنایا. ابھی اس وقت مجھے وہ آیت یاد نہیں آ رہی ہے قرآن کی. تو کہنے لگے یہ تو بہت ہی اچھا کلام ہے، کانوں کو بہت بھلا لگ رہا ہے اور دل چاہ رہا ہے کہ بار بار سنیں. اور انہوں نے 2-3 دفعہ اللہ کے رسول سے وہ کلام سنا اور اس کے بعد فوراً انہوں نے اسلام قبول کر لیا. آپ دیکھیں کہ خود اللہ کے رسول کا علاج کرنے آئے تھے کہ ان کے اوپر جو جن بھوت ہیں اس کو بھگا دیں گے، اور خود ہی الحمدللہ کہ اس کا شکار ہو گئے. یعنی یہ واقعی میں ایسا کلام ہے اللہ تعالیٰ کا کلام جو سنتے سے انسان پر اثر انداز ہو جاتا ہے. یعنی جس کے دل میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے وہ اس کو سن کر فوراً اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے، یہ ہمارے رب کا کلام ہے. آپ سوچیں یہ کسی انسان کا، کسی عالم کا، کسی کا قول نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قول ہے. اور جبریل امین لے کر اس کو نازل ہوئے ہیں. تو کیوں نہ اس میں وہ سحر ہوگا، کیوں نہ اس میں وہ چاشنی ہوگی، کیوں نہ اس کے اندر وہ شیرینی ہوگی جس کو سنتے ہی انسان اس کا گرویدہ ہو جائے. اور واقعی میں قرآن میں یہ برکت ہے، قرآن میں یہ طاقت ہے ماشاءاللہ. آپ پڑھیں اس کو اور اب تمام پورے تعصب سے ہٹ کر اس کو پڑھیں. دیکھیں کیسا اس میں دل لگتا ہے کہ دل چاہتا نہیں ہے کہ اس کو چھوڑیں آپ اس کی تلاوت کو، یا تو سنتے رہیں یا پڑھتے رہیں. اور جن کو اس کے معنی سمجھ میں آتے ہیں قرآن کے، پڑھتے پڑھتے خود بخود جو سمجھتے ہوں، یقین جانیے کہ پھر تو اور ایک عجیب ہی سرور دیتا ہے یہ قرآن. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے رسولوں کو اس لیے بھیجا اور ان کے ساتھ کتابیں اس لیے بھیجی تاکہ لوگ اس کے ذریعے سے راہ نجات حاصل کریں. لیکن کیا ہوا کہ ان لوگوں نے اس کو ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے نہیں مانا. اور یہ کلام، یہ کتاب کی برکت ہے کہ یہ کیا کرتا ہے، لوگوں کے سامنے حق کو واضح کر دیتا ہے. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ہی مذاق کا نشانہ بنا لیا. تو بہرحال آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرماتا ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَعَرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. اور کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے کہ وہ نصیحت کیا گیا 7 آیات کی اپنے رب کی تو اعراض کیا اس نے ان سے اور بھول گیا وہ جو کچھ آگے بھیجا تھا اس کے دونوں ہاتھوں نے. بلا شبہ ہم نے کر دیے اوپر ان کے دلوں کے پردے اس سے کہ وہ سمجھیں اس قرآن کو، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ، اور اگر آپ بلائیں ان کو ہدایت کی طرف تو ہرگز نہ ہدایت پائیں گے وہ اس وقت کبھی بھی. ایک اور ترجمہ دیکھیے. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیرے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامن اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں کیا ہے. جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ہے ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں جو انہیں قرآن کی بات نہیں سمجھنے دیتے، اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی ہے. تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہ پائیں گے. استغفر اللہ. کتنے لوگ تھے آپ دیکھیں کہ اسے جب ضماد ازدی نے سنا فوراً اسلام قبول کر لیا. اسے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ آئے، جیسے ہی قرآن سنا فوراً اسلام قبول کر لیا. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے جب قرآن سنا فوراً اسلام قبول کر لیا. عمر رضی اللہ عنہ نے جب قرآن سنا ان کی کایا ہی پلٹ گئی، ان کا رنگ متغیر ہو گیا اور وہ بالکل کہنے لگے کہ یہ کون سا کلام ہے، مجھے دوبارہ سناؤ، مجھے خود پڑھنے دو. تو یہ اللہ کا کلام واقعی میں یہ ایسا ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے وہ اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن پڑھ کر بھی نہیں سمجھتے، جو قرآن سن کر بھی نہیں سنتے. تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو فرما رہا ہے ایسا شخص سب سے بڑھ کر ظالم ہے، اس سے بڑا کوئی مجرم ہو ہی نہیں سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے، اس کے سامنے حق اور باطل کو واضح کیا جاتا ہے، ہدایت اور گمراہی کو واضح کیا جاتا ہے، اس کو اپنے برے انجام سے ڈرایا جاتا ہے، اس کو آخرت کے ثواب کی امید دلائی جاتی ہے، اور اس کے باوجود وہ کیا کرتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، روگردانی برتتا ہے.
وہ نصیحت پکڑنا نہیں چاہتا، وہ اپنے کرتوتوں سے باز نہیں آنا چاہتا، وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی سے انجان بنا رہتا ہے۔ جو کچھ اس نے ظلم کیا، جو کچھ اس نے برائی کی، وہ سمجھتے کہ اس کا کوئی بدلہ نہیں ملنے والا مجھے۔ اور اللہ تعالیٰ جو کہ علام الغیوب ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر نگران نہیں سمجھتا۔ تو ایسا شخص سب سے بڑا ظالم ہے کہ جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی آیات آئیں، پہنچی، اور ان آیات کے ذریعے سے اس کو نصیحت کی گئی، لیکن وہ نصیحت سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو کیوں وہ ظالم ہے؟ کیونکہ علم اور بصیرت رکھتے ہوئے گناہ کرنے والا لا علم سے گناہ کرنے والے سے زیادہ بڑا گناہ گار ہوتا ہے۔ یعنی ایک شخص جس کو کچھ علم ہی نہیں ہے، وہ اگر گناہ کر لے تو اس کا گناہ اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن جس شخص کو علم ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ گناہ کر رہا ہے، تو وہ زیادہ بڑے گناہ کا مستحق ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ایسے شخص پر پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دل پر پردہ لگا دیتے ہیں، ڈال دیتے ہیں، اور پھر ایسا شخص ہدایت کی طرف کبھی پلٹ کر نہیں آتا۔ بہت ڈرا دینے والی آیت ہے یہ کہ جب اس کے رب کی آیت کی طرف اس کو بلایا جاتا ہے تو اس کی طرف آتا نہیں، جب دلائل دیے جاتے تو دلائل کو نہیں مانتا، اس کو ڈراوے دیے جاتے ہیں، ان ڈراووں سے بھی وہ ڈرتا نہیں ہے، اس کو خبر دی جاتی ہے آخرت کے بارے میں، اس سے بھی وہ خوف نہیں کھاتا، انبیاء اس کو سمجھاتے ہیں لیکن وہ انبیاء کی نصیحت پر بھی کوئی کان نہیں دھرتا۔ تو ایسا شخص پھر کیا ہے؟ سب سے بڑا ظالم ہے۔ امام ابن تیمیہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ کی آیت کے ذریعے سے اس کے پاس علم آتا ہے، اس کے پاس دلیل ہے، اس کے پاس عقل ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ نہیں مانتا، تو لہٰذا یہ ناکام شخص ہے۔ جیسے کہ جو ولید بن مغیرہ تھا، بہت ہی انٹلیکچوئل پرسن تھا، وہ اپنے زمانے کا سردار بھی تھا وہاں پر مکہ کا۔ اس کو آیتیں سمجھ میں آ گئی تھی، وہ سمجھتا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس نے کہا تھا کہ واللہ یہ نہ ساحرانہ کلام ہے، نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاہن ہے، نہ جادوگر ہے، اور اس نے کہا تھا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ شاعری بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ خود بہت بڑا شاعر تھا۔ تو وہ سمجھ گئے تھے ایک طرح سے کہ یہ واقعی میں اللہ کا کلام ہے، لیکن صرف ضد اور اپنے جو قبیلہ پرستی تھی، یا جو ایک اس کا اپنا زوم تھا، اس کو تکبر تھا، جو اپنا ایک لیڈر ہونے کے ناطے وہ اپنے آپ کو جو بڑی چیز سمجھتا تھا، اس چیز نے اسے کہیں کا نہیں رکھا۔ اس کے سامنے دلائل آ گئے تھے، اس کے سامنے حقائق آ گئے تھے، لیکن وہ مان کر نہیں دیا۔ اور ابو جہل بھی، وہ ایک سیرت میں ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے، اسپیشلی علوم القرآن سے ریلیٹڈ ہے یہ واقعہ، کہ قرآن کی جو حقیقت ہے، جو اس کا ایک معجزہ ہونا ثابت ہے، کہ وہ قرآن اٹ سیلف اپنے اندر ایک معجزہ رکھتا ہے، کہ اس کی جب آیت ہم سنتے ہیں یا جو بھی سنتا ہے تو اس کا دل پر اثر ہوتا ہے۔ تو کن لوگوں کے دلوں پر اثر نہیں ہوتا؟ جنہوں نے پہلے سے اپنے دل کے پردے بند کر رکھے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں قرآن پڑھا کرتے تھے، ابھی آپ کو قرآن پڑھنے سے منع نہیں کیا گیا تھا، تو آپ کعبۃ اللہ کے پاس روزانہ تہجد پڑھتے تھے، اور اس میں قرآن لمبا کی تلاوت کرتے تھے، لمبی تلاوت کرتے تھے۔ تو ایک دن ابو جہل گیا، وہ سننے لگا قرآن، تو جب وہ واپس پلٹا تو کسی سے ٹکر ہو گئی اس کی، کیونکہ اندھیرا بہت تھا۔ کچھ بد دعا یہ جملہ اس نے کہا کہ تمہارا ناس ہو۔ پھر دیکھا کہ کون تھا، تو ان کے قبیلے کا ہی کوئی مشہور شخص تھا، وہ بھی سرداری تھا، مجھے اس وقت وہ بھی نام نہیں یاد آ رہا ہے، اللہ مجھے معاف کرے، کہ اس نے کہا کہ تم کس لیے آئے تھے؟ تو اس نے کہا کہ پہلے تم بتاؤ تم کس لیے آئے تھے؟ تو کہا کہ قرآن سننے۔ تو پھر دونوں نے ایک دوسرے سے وعدہ لیا کہ نہیں، ہم کو قرآن سننے نہیں آنا ہے، تو کل سے نہیں آئیں گے۔ لیکن دوسرے دن پھر خود بخود آئے قرآن سننے کے لیے، پھر ایک دوسرے کو پہچانا اور کہا، پھر وعدہ لیا کہ کل نہیں آئیں گے۔ تو جب وہ سیکنڈ پرسن نے ابو جہل سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ کیسا کلام ہے، تو کہا کہ یہ تو واقعی میں کوئی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کوئی شاعری نہیں ہے، اور نہ ہی کسی انسان کا قول ہے۔ کہا کہ محمد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا کہ یہ بھی لگتا ہے کہ محمد نے خود سے دعویٰ نہیں کیا ہے، خود سے نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو پھر وہ سامنے والے شخص نے پوچھا ابو جہل سے، تو پھر کیا ارادہ ہے؟ تو کہا کہ کبھی نہیں مانوں گا۔ تو کہا کہ کیوں؟ تو کہنے لگا کہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جب حاجیوں کے پانی پلانے کی اور کھانا کھلانے کی بات تھی تو ان کے اور ہمارے خاندان میں ٹسل چلتا رہا دونوں۔ ہم جانتے ہیں کہ ابو جہل اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کے جو جد امجد تھے بھائی تھے، یعنی یہ چچیرے بھائی ہوتے تھے، سمجھے، اللہ کے رسول اور ابو جہل، تو یعنی کزن برادر آپ کہہ سکتے ہیں ان کو، سیکنڈ جنریشن کے۔ ابو جہل نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے ایسا کہ میں ان کی بات مان لوں، کہ جب انہوں نے ان کے خاندان نے پانی پلانے یا کھانا کھلانے کا کام اپنے ذمہ لیا تو ہم نے فلاں کام اپنے ذمہ لے لیا، جب انہوں نے فلاں ذمہ داری لی تو ہم نے فلاں ذمہ داری لے لی۔ اب وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس وہی آتی ہے تو میں کہاں سے لاؤں یہ بات؟ تو لہٰذا مرتے دم تک نہیں مانوں گا۔ یہ جملہ اس کا نقل کیا گیا ہے علوم القرآن میں۔ اب آپ سوچیں کہ کیا وجہ تھی کہ کیوں نہیں مانتے تھے؟ وہ اس کلام کو سمجھ گئے تھے، ان کے پاس دلائل تھے، حق ان کے سامنے آ چکا تھا،
ان کے پاس عقل بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، وہ سمجھ گئے تھے، لیکن وہ مان کر نہیں دیے. کیوں؟ کیونکہ وہ ضد اور ہٹ دھرمی چاہتے تھے. یہاں پر تو ایکچولی دیکھا جائے تو عصبیت کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، خاندانی عصبیت یا خاندانی حمیت کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. تو لہٰذا یہ قرآن جو سن کر پھر نہ سمجھے تو ایکچولی اللہ تعالیٰ پھر اس کے دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں. جو اکینتاً کا لفظ آیا ہے کہ ان جعلنا علی قلوبہم اکینہ، کہ پھر ہم اس کے دل پر پردہ ڈال دیتے ہیں. ان یفقہوہ، پھر اس کو سمجھ ہی میں نہیں آتا قرآن. وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے. اب آپ دیکھیں کہ جن کو قرآن سمجھ بھی نہیں آتا ان کو کس کی مثال دی جا رہی ہے یہاں پر. اور ہمارے یہاں پر ایک گروپ یا کچھ لوگ، ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بھلا قرآن کو سمجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہتے ہیں کیوں آپ یہ لفظی ترجمہ پڑھ رہے ہیں اور کیوں ترجمہ پڑھتے ہیں، یہ تو عالموں کے سمجھنے کی کتاب ہے، آپ اس کو نہ سمجھیں. کیسی ہم یہ بات کہتے ہیں؟ یہ قرآن تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھدی للناس، ہدایت ہے لوگوں کے لیے. ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے. اور آپ خود بتائیے میری بہنوں کہ میں اور آپ، ہم لوگ اردو اسپیکنگ والے، ہماری لینگویج عربی نہیں ہے. چلے الحمدللہ آپ تھوڑا بہت کچھ سیکھ لیا گرامر کے ذریعے سے اور لفظی ترجمہ یاد کر کے، الحمدللہ جو بھی تھوڑا بہت ہم کو آتا ہے، کوئی بہت بڑا علم نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن جتنا بھی ہم کو سمجھ میں آتا ہے الحمدللہ. تو ہماری تو لینگویج نہیں ہے نا یہ، پھر ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو کیسے سمجھ پاتے؟ کیونکہ وہ عرب لوگ جن کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تھا اور اللہ کے رسول اس قرآن کی دعوت دیتے تھے، قرآن کی طرف دعوت دیتے تھے ان کو، تو وہ عربی سمجھ لیتے تھے. وہ سمجھ جاتے تھے کہ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں. ان کو قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کی مدر ٹنگ تھی، ان کی لینگویج تھی وہ. لیکن میری اور آپ کی، ہماری تو لینگویج نہیں ہے یہ، تو اس کو ہمیں سمجھنا تو پڑے گا نا. عربی سیکھنے کے لیے بھی کم از کم، یعنی ہم اگر عربی کو عربی میں ہی سمجھنے لگے، ماشاءاللہ اگر ہم اتنے الحمدللہ اوپر پہنچ جائیں اور اتنا الحمدللہ ہماری عربی اتنی اچھی فصیح ہو جائے کہ ہمیں بغیر کسی ترجمے کی مدد کے عربی سمجھ میں آنے لگے الحمدللہ، تو بھی اس کو سیکھنے کے لیے بھی جیسے انگلش سیکھتے ہیں ہم جب ہم انگلش پڑھتے ہیں تو انگلش کے معنی ہمیں یاد تو کرنے پڑتے ہیں نا کچھ الفاظ کے شروع میں. ہر چیز خود سے تو نہیں سمجھ میں آ جاتی ہم کو، پہلے ہمیں اس کی گرامر کو سمجھنا پڑتا ہے، اس لینگویج کو سیکھنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر انگلش ہمیں آتی ہے نا. تو اسی طرح سے عربی کو بھی، یعنی عربی کو عربی میں ہی سمجھنے کے لیے، چونکہ یہ ہماری مدر ٹنگ نہیں ہے، تو ہم کو عربی سیکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ترجمے کی مدد سے آگے بڑھنا پڑے گا نا. تو پھر معلوم نہیں لوگ کیسا کہتے ہیں کہ اس کی ترجمے کی کیا ضرورت ہے، کیوں سیکھ رہے ہیں آپ ترجمہ. اور یہ تو عالموں کے پڑھنے کی کتاب ہے، ہمارے پڑھنے کی کتاب نہیں ہے. جو بنی اسرائیل کے علماء نے کیا تھا نا، ہم نے بھی وہی حال کر دیا. انہوں نے کہا تھا کہ عام لوگوں کے لیے تورات ہے ہی نہیں، عام لوگوں کی پہنچ اور رسائی تھی ہی نہیں تورات تک. پھر وہ اپنے من چاہے فتوے دیتے تھے لوگوں کو، جس طرح چاہا اللہ تعالیٰ کی کتاب کو انہوں نے توڑ مروڑ کر پیش کیا. اور ان کی ہمتیں اور جسارتیں پھر اتنی بڑھ گئی کہ پہلے وہ تعویلات کرتے تھے اللہ کی آیات کی، اس کے بعد انہوں نے ٹیکسٹ کو ہی چینج کر دیا. استغفر اللہ، اتنا بڑا جرم، تحریف کر دی، تحریف، حرف کو چینج کر دیا انہوں نے، حروف کو چینج کر دیا اللہ تعالیٰ کی تورات کو. عام لوگوں کو پہنچنے ہی نہیں دیا جاتا تھا، لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ تورات میں کیا ہے، لہٰذا بس جو بتا دیتے وہ جن کے پاس تھا کتاب کا علم، بس وہ ان تک ہی محدود رہ گیا. تو یہ کتاب، یہ قرآن تو سب کے لیے ھدی للناس ہے، یہ لوگوں کے لیے آیا ہے قرآن. یہ ایون مسلمان بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہ صرف مسلمانوں کا ہے. غلط ہے اگر یہ دعویٰ وہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے قرآن کو. تو یہ لفظ ہمیں ڈرا دیتا ہے کہ ان جعلنا علی قلوبہم اکینۃ ان یفقہوہ، کہ ہم نے ان کے اور ان کے دلوں کے درمیان ایک پردہ ڈال دیا ہے، وہ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں. یفقہوہ، وہ سمجھ ہی نہیں سکتے. وہ فی آذانہم وقرا، ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے، گرانی ہے، وہ سن بھی نہیں سکتے. سنتے بھی ہیں تو ایسے سمجھتے کہ جیسے کچھ اور بات ہو رہی ہے. اور تم ان کو ہدا کی طرف، الی الہدا، تم ان کو بلاؤ ہدایت کی طرف، یعنی اسلام قبول کرنے کے لیے. فلن یہتدوا، ہرگز ہدایت نہیں پائیں گے، وہ ہرگز اسلام قبول نہیں کریں گے، اذن ابدا، کبھی بھی. تو اب جو ہے، جو جیسے ابھی ہم نے ہدایت کے بارے میں ڈسکس کیا، جو اتنا لمبا ہمارا ڈسکشن تھا ہدایت کا، وہ کیوں تھا؟ وہ اس لیے تھا کہ آپ دیکھیں جب آپ اسلام آپ نے قبول کر لیا، اس کے بعد ایک اور ہدایت ہے جو اللہ کی توفیق ہے. تو جب آپ یہ قرآن کی آیتوں کو سمجھیں گے نہیں، جب آپ گناہ کیا ہے، ثواب کیا ہے، جزا کیا ہے، سزا کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، نبیوں کو کس لیے بھیجا گیا، یہ سب ہمیں قرآن ہی سے تو ملتا ہے. اور یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اتنا بابرکت کلام ہے کہ یہ ایک معجزہ ہے. قرآن زندہ معجزہ ہے. دوسرے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اور معجزات دیے تھے جو ان کے وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی تھے، اب کوئی نبی نہیں آنے والا، تو آپ کو جو معجزہ دیا گیا وہ زندہ اور جاوید معجزہ دیا گیا، قرآن. اور یہ قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی الحمدللہ.
آج آپ سوچیں کہ اس قرآن کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے، ہم اسے ہدایت بھی نہیں حاصل کرنا چاہتے، جبکہ وَإِذَا تُلِّيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے اوپر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ آپ بتائیں میرا اور آپ کا ایسا حال ہوتا ہے کہ اللہ کی آیت میرے اور آپ کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو کیا ہمارے ایمان میں واقعی اضافہ ہوتا ہے؟ تو اضافہ تب ہوگا نا جب ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ ہم نے خود ہی ایک گرانی ڈال رکھی ہے اپنے کانوں میں، ہم نے خود ہی اس کو سمجھنے سے انکار کر دیا کہ ہم یہ کتاب کو کیوں سمجھے، بھلا یہ تو ہمارے سمجھنے کی ہے ہی نہیں کتاب۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ کتاب میرے اور آپ ہی کے سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے۔ تو جو اس کو نہیں مانے گا اللہ تعالیٰ اس کے بیچ میں ایک پردہ حائل کر دے گا، پھر اسے ہدایت نہیں ملے گی، جو آگے کی مزید ہدایت ہے اسے وہ کبھی بھی نہیں ملے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْعِلًا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا۔ اور آپ کا رب تو بہت بخشنے والا، رحمت والا ہے، اگر وہ پکڑے ان کو بسبب ان کے جو عمل کمائے انہوں نے تو یقیناً جلدی لے آئے ان پر عذاب، بلکہ ان کے لیے ایک وقت مقررہ ہے، ہرگز نہیں پائیں گے وہ سوائے اس کے کوئی جائے پناہ۔ اور یہ بستیاں ہلاک کیا ہم نے ان کے باشندوں کو جب انہوں نے ظلم کیا، اور کر دیا ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک مقرر وقت۔ ایک اور ترجمہ دیکھ لیجئے۔ تیرا رب بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، وہ ان کے کرتوتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا تو جلدی ہی عذاب بھیج دیتا، مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے اور اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں، انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا تھا۔ تو رسول تو اس لیے بھیجے جاتے ہیں کہ وہ ایمان لانے پر خوشخبری دے اور کفر کا رویہ اختیار کرنے پر ڈرائیں، جہنم کے عذاب سے یا آخرت کے عذاب سے ڈرائیں۔ اب یہاں پر جو بات ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ قلب پر پردہ ڈال دیتے ہیں اور ایسے شخص کو پھر اللہ تعالیٰ کی آیات سمجھ میں نہیں آتی تو وہ سنتا تو ہے لیکن اس کو سمجھتا نہیں ہے، وہ آیت اس کے دل کی گہرائیوں میں نہیں اترتی۔ تو اسی لیے قرآن کی آیتوں کو دل کی گہرائی سے سمجھنا، دل کی گہرائی پر، دل پر لینا ضروری ہے۔ اور اسی لیے جو بار بار کہا جاتا ہے نا آپ سے کہ جب تک نہ ہو تیرے دل پہ نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ واقعی میں کہ اس قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کو دل پر لینا ضروری ہے، یہ قرآن دلوں پر اثر انداز ہوتا ہے اور ان کے کانوں میں گرانی پڑ جاتی ہے، ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ ہدایت کی طرف نہیں آتے۔ تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت اور مغفرت ہے کہ اس نے ان کو چھوٹ دے رکھی ہے، ان کے اعمال، ان کے کرتوت کے باوجود اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے، وہ بندوں کو ڈھیل دیتا جاتا ہے، وہ بندوں کو مہلت دیتا ہے تاکہ وہ بندے واپس پلٹ آئیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ہدایت قبول کر لیں، ہو سکتا ہے کہ وہ معافی مانگ لیں۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو یا بندوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اور گناہوں پر عذاب دیتا فوراً، کوئی باقی نہیں رہتا دنیا میں، ہر کوئی ختم ہو جاتا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ بڑے حلم والا ہے، وہ سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا، وہ اپنے بندوں کو مہلت دیتا ہے، اور وہ مہلت اس لیے دیتا ہے تاکہ بندے پلٹ آئیں۔ لیکن ایک دن پھر ضرور ایسا آتا ہے کہ جب بندے اگر پلٹتے نہیں تو پھر ان کے اوپر عذاب آتا ہے، تو ان کے لیے وعدے کا وقت مقرر ہے جس میں انہیں ان کے اعمال کی جزا دی جائے گی، یعنی قیامت کا دن۔ اور یہ جزا ان کو ضرور ملے گی، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دنیا میں کام ہی ایسے کیے تھے، ان کو موقع ملا تھا، ان کے پاس رسول آئے تھے، ان کے پاس کتابیں آئی تھی، انہوں نے اپنے آپ کو درست کرنا نہیں چاہا، حق کو قبول کرنا نہیں چاہا، لہٰذا ان کو آخرت میں ضرور سزا ملے گی۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو بستیاں ہم نے جن کو ہلاک کر دیا، اس وقت ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ ان بستیوں والوں نے خود اپنی ذات پر خود ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کیا تھا، ایک وعدے کا وقت تھا، اور وہ وقت آ کر رہا۔ جو وعدہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس سے کوئی ایک انچ نہ آگے ہٹ سکتا ہے نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ تو بستیوں پر اگر عذاب آیا تو صرف اور صرف ان کے کرتوتوں کی وجہ سے آیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہر طریقے سے ان کو اس سے نجات دلانے کی کوشش کی، نبیوں کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا، وہ سمجھاتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے مہلت دی لیکن وہ نہیں مانے، لہٰذا ان کے اوپر پھر عذاب آیا۔ تو بہرحال یہ جو پردہ پڑتا ہے ایکچولی انسان کے گناہوں کی وجہ سے پڑتا ہے یا تکبر کی وجہ سے پڑتا ہے، تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ نہ وہ غرور کرے نہ تکبر کرے بلکہ عاجز بندہ بنا رہے۔ تو جو بات ہمیں سیکھنے کو ملی کہ بعض اوقات انسان کی غفلت اسے غلط راستے پر لے کر جاتی ہے، لہٰذا وہ ایسے غلط راستے کو ترک کر دے اور اللہ تعالیٰ سے خیر مانگے یا نیک لوگوں کی صحبت مانگے۔ دوسری بات جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہمیشہ ان باتوں کو جانتا رہے، پڑھتا رہے جس میں ترغیب دلائی گئی کسی چیز کی، جس میں رغبت دلائی گئی نیک کاموں کی اور برے کاموں سے ڈرایا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ
انہی کی وجہ سے پھر انسان اپنے اعمال کو درست کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پردہ پڑتا ہے قلب پر، اور یہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے پڑتا ہے، تو پھر اس سے قرآن میں غور و فکر اور تدبر کی صلاحیت چھین لی جاتی ہے، اور پھر وہ ان قرآن کے واقعات سے، مثالوں سے وہ سبق حاصل نہیں کرتا، نہ ہی عبرت حاصل کرتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے یہ سب؟ قلب کے گناہوں کی وجہ سے، گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے۔ تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھیں، اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں، گناہ ہو بھی جائے تو فوراً توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، تاکہ اس قرآن کے بیچ اور ہمارے بیچ پھر کوئی پردہ حائل نہ ہو۔ کتنی خطرناک بات ہے نا یہ، کہ اللہ کی کتاب کو سمجھنے میں سے کوئی مدد نہ ملے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں وہ غور و فکر اور تدبر نہ کر سکے، قرآن میں تفقہ نہ حاصل کر سکے، قرآن کے فہم کو وہ نہ حاصل کر سکے، یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے۔ تو یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں اور گناہوں سے دور رہنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارے اور قرآن کے بیچ پردہ حائل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں مزید ہدایت سے نوازے، ہمارے ایمان کو مزید مضبوط کرے، ایمان میں ہمیں آگے بڑھائے، ہدایت کا جو تیسرا اور چوتھا درجہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے، ہمارے اندر ایسا جذبہ پیدا ہو کہ ہم جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے بنیں، ایسے اعمال انجام دینے کی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے جس سے ہم اپنی منزل مقصود کو پا سکیں، جو کہ ہماری منزل وہ جنت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے کام کر سکیں جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا پا سکیں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا